بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مصادر کا بطور امدادی افعال جملوں میں استعمال۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس کی تعریف، اس کے اصول اور اس کی شرائط کہ اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں لینا ہمارے پاس مصدر ہے۔ تم نے بازار سے کیا لیا؟ مجھے تم سے کیا لینا ہے؟ میں نے کھانا کھا لیا۔ ان میں سے ایک فقرہ جو ہے وہ درست ہے، باقی دو جو ہیں وہ غلط ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے درست کون سا ہے۔ تم نے بازار سے کیا لیا ہے؟ اب ہم نے پڑھا تھا کہ فعل اور امدادی فعل دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ آنے چاہیے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں آ رہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ اگر نہ لگائیں گے آخر میں، فعل اور امدادی فعل کے آخر میں ہم نہ لگاتے ہیں تو ہمارا لفظ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ اب کیا کہ آخر میں نہ لگائیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ لیا اس کے آخر میں نون الف نہ لگائیں گے تو یہ درست بن جائے گا لینا، لیکن ہمیں فعل اور امدادی فعل ایک ساتھ چاہیے۔ مجھے تم سے کیا لینا ہے؟ اب لینا جو ہے یہ ایسے ہی آ گیا، مصدر ہی آ گیا، جبکہ اس کی جگہ امدادی فعل آنا چاہیے تھا۔ میں نے کھانا کھا لیا۔ اب کھا اور لیا، کھا اس کے آخر میں ہم نہ لگائیں گے تو کھانا بن جائے گا۔ لیا کے آخر میں ہم نہ لگائیں گے تو لینا بن جائے گا، لہٰذا ہمارا یہ فقرہ درست ہے، میں نے کھانا کھا لیا۔ اب آگے دیکھیں، لینا، یہ کتاب رکھ لو، دشمن کا نام بھی مت لینا، تم نے کیا لینا ہے؟ اب یہ کتاب رکھ لو، رکھ اور لو، رکھ نہ لگاتے ہیں تو رکھنا بن جائے گا، لو نہ لگاتے ہیں تو لینا بن جائے گا۔ فعل اور امدادی فعل جو ہے وہ یہاں اکٹھے آ رہے ہیں۔ آگے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، دشمن کا نام بھی مت لینا، مت نہ لگائیں گے تو درست نہیں بنے گا۔ لینا جو ہے یہ ایسے ہی آ گیا، مصدر ہی آ گیا، جبکہ ہمیں یہاں پہ امدادی فعل چاہیے تھا۔ تم نے کیا لینا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ لینا ویسے ہی آ گیا ہے، لہٰذا اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ درست کون سا فقرہ رہ گیا؟ یہ کتاب رکھ لو۔ رہنا، تم میرے پاس رہو۔ اب پاس نہ لگائیں گے تو درست نہیں بنے گا، فعل نہیں بنے گا۔ رہو، رہو ٹھیک ہے، نہ لگائیں گے تو رہنا بن جائے گا۔ عمر پڑھنے کے بعد سو رہا، سو نہ لگائیں گے تو سونا بن جائے گا، رہا نہ لگائیں گے تو رہنا بن جائے گا۔ یہاں پہ سونا اور رہنا، فعل اور امدادی فعل جو ہے وہ ایک ساتھ آ رہے ہیں اور ان کے درمیان کوئی بھی فعل نہیں آ رہا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، علی گھر میں رہنا۔ اب فعل اور امدادی فعل ہمیں ایک ساتھ چاہیے۔ اب رہنا جو ہے یہ مصدر ہے، جبکہ آخر میں امدادی فعل ہونا چاہیے، لہذا ہمارا کون سا فقرہ درست ہوا؟ عمر پڑھنے کے بعد سو رہا۔ آگے دیکھیں، رہنا، وہ اکثر اس کے گھر جاتا رہتا ہے۔ اس کے گھر جاتا جانا سے ہے، نون لگائیں گے، نون الف نہ لگائیں گے تو جانا بن جائے گا، رہتا نہ لگائیں گے تو رہنا بن جائے گا۔ یہ فعل اور امدادی فعل ہمارا ایک ساتھ آ گیا۔ اسلم 2 سال یہاں رہا، یہاں نہ لگائیں گے تو درست نہیں بنے گا، رہا جو ہے وہ رہنا سے ہی ہے۔ اس کا یہاں رہنا مشکل ہے۔ اب آخر میں ہمیں جو ہے وہ امدادی فعل چاہیے ہوتا ہے، اس کے آخر میں جو ہے وہ امدادی فعل نہیں ہے اور رہنا جو ہے وہ ویسے کے ویسا مصدر ہی ہے، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ درست فقرہ کون سا ہے؟ وہ اکثر اس کے گھر جاتا رہتا ہے۔ پڑھنا، گاڑی چل پڑی، اسے کام پڑ گیا، وہ بستر پر پڑا رہا۔ اب ایک شرط ان میں سے یہ بھی تھی کہ پڑھنا جو ہے وہ آخر میں آئے گا اور امدادی فعل بن جائے گا، اس سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ۔ گاڑی چل پڑی، اب چل چلنا سے ہے، نہ لگائیں گے تو چلنا بن جائے گا، پڑی پڑھنا سے ہے، گاڑی چل پڑی۔ اسے کام پڑ گیا، پڑھ پڑھنا سے ہے اور گیا یہ امدادی فعل جو ہے وہ آخر پہ آنا چاہیے تھا،
اس لیے یہ فقرہ غلط ہے۔ وہ بستر پر پڑا رہا۔ اب پڑا رہا بھی جو ہے وہ غلط ہے۔ کیسے کہ پڑا جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے، رہا بعد میں، جبکہ آخر میں جو ہے وہ امدادی فعل آنا چاہیے اور اس سے پہلے فعل آنا چاہیے۔ ہمارا کون سا فقرہ درست ہے؟ گاڑی چل پڑی۔ پڑھنا کہاں پڑا ہے، اس میں فعل اور امدادی فعل ہمیں ایک ساتھ چاہیے جو نہیں مل رہا۔ یہ رومال پڑا ہے۔ اب رومال آخر میں نہ لگائیں تو نہیں سمجھ آتی، اور پڑا یہ پڑھنا سے ہی ہے۔ بچہ ماں کو دیکھ کر رو پڑا۔ اب رو رونا سے ہے اور پڑا پڑھنا سے ہے۔ بچہ ماں کو دیکھ کر رو پڑا، لہٰذا یہ ہمارا فقرہ درست ہے۔ ان مصادر کی آپ نے بار بار مشق کرنی ہے۔ 5 نمبر کا اس میں سے سوال آتا ہے اور کثیر الانتخابی شکل میں آتا ہے، اور آپ جتنی زیادہ اس کی مشق کریں گے اتنے ہی پختہ ہو جائیں گے اور آپ کو بھولیں گے نہیں۔